اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نور مجسم وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم، عزت اور احترام کے لائق مسند صدارت پر جلوہ افروز قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب مسجد حاضہ، انتہائی عزیز میرے لیے محبت کے قابل شخصیت، احترام کے لائق علامہ نوید الخیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور منتظمین محفل، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں اس ماہ مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے محبوب اور اپنے محبوب پر اترنے والی کتاب کا ذکر سننے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مصر کے بہت بڑے عالم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا مکے کے مفتی علامہ زین دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جلیل القدر جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن نے اپنی فصاحت و بلاغت کے سامنے ہر صدی میں، ہر دور میں آنے والوں کو لاجواب کر دیا ہے۔ قرآن رسول کریم کا معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف ہمیں معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ معجزہ ایسے نبی پر اترنے والے کمال کو یا نبی کو حاصل ہونے والے کمال کو کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے آنے والے عاجز ہو جائیں، اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، اسی لیے اس کو معجزہ کہا گیا۔ اور معجزے کے لیے دوسری بڑی چیز جو ہے کہ جس دور میں کوئی نبی مبعوث کیا جاتا ہے، اس دور کے جو لوگ صاحب کمال ہوتے ہیں، اس صاحب کمال لوگوں کے گروہ پر اس نبی کا وہ معجزہ حاوی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب، یعنی جس کو آپ میڈیکل سائنس کہتے ہیں، یہ انتہائی کمال پر تھی، اور اللہ نے جو حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا ہے وہ اسی قبیل سے دیا ہے کہ میڈیکل سائنس ہر معاملے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن اس شخص کو صحیح کرنے سے عاجز تھی جو مادر ذات اندھا ہو، یعنی ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا، جس کی آنکھ میں ڈیلا ہی نہیں ہے، اس کو وہ حکیم ہو یا اس دور کے ڈاکٹر آپ کہہ لیں، وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ مادر ذات اندھوں کو بھی فوراً ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ دوسرا، ان لوگوں کے پاس مردے کا علاج نہیں تھا۔ میڈیکل سائنس اگرچہ انتہائی کمال پر تھی، لیکن وہ مردوں کو زندہ کرنے سے عاجز تھے۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر کر بٹھا دیا اور ثابت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تیسرا، جس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے، وہ ہے برس کے مریضوں کو شفا یاب کرنا۔ کسی شخص کو برس کا مرض ہو جائے اور کوڑ کا مرض جو ہے وہ لگ جائے،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لمس اس کو بالکل صحت مند کر دیا کرتا تھا۔ میڈیکل سائنس ورطہ حیرت میں تھی، اور ان کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی کو وہی معجزات دیے جو اس دور کے کمال رکھنے والے لوگوں کو بھی عاجز کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو صنعت تھی لوہے کی، یہ بہت زیادہ لوگ صاحب مہارت تھے اور لوہے سے اپنی مرضی کی چیزوں کو تخلیق کر لیتے تھے، بنا لیتے تھے، لیکن انہیں پہلے لوہا پگھلانا پڑتا تھا، اس کو مختلف سانچوں میں ڈھالنا پڑتا تھا اور اس پر ہتھوڑوں سے ضرب لگانی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو معجزہ دیا کہ آپ لوہے کو پکڑ کر اپنی مرضی سے موڑ لیتے تھے، جیسے کرنا چاہتے تھے ویسے کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا ان کو عطا کردہ ایک معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جادو جو ہے وہ انتہائی کمال پر تھا، جادوگروں کی بہتات تھی، وافر مقدار تھی، ہر طرف جادو کا دور دورہ تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عصا کی صورت میں ایک ایسا معجزہ دیا جس نے اس دور کے جادوگروں کو عاجز کر دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبیوں کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ اس دور کے صاحبان کمالات کو مد نظر رکھ کے دیے جاتے ہیں، تاکہ اس دور کے صاحبان کمال عاجز آ جائیں اور اس نبی کا ڈنکا بجے اور اس نبی کی حقانیت کو تسلیم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہے کی صورت میں متشکل ہو کے ہماری رسیوں کو جو لوگوں کو بظاہر سانپ نظر آ رہی ہیں ان کو نگل لیا ہے، تو فوراً کہہ اٹھے ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کیونکہ وہ جان گئے تھے یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بڑی قوت ہے جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزے اور جادو میں ایک فرق بھی میں دقیق سا فرق ہے بتا کے آگے نکلتا ہوں، جو میری گفتگو ہے اس طرف جاتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ جادو میں چیز کی جنس تبدیل نہیں ہوتی، نظر آنے والے کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی حقیقتاً وہ ہوتی نہیں ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، نظر بندی اس کو کہہ لیں وہ ہوتی ہے، لیکن معجزے میں چیز اپنی جنس تبدیل کر کر دوسری جنس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت ہی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ وہ عصا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں ہے تو ایک بے جان ڈنڈا ہے، ایک لکڑی ہے، جب زمین پر پڑتا ہے تو اپنی جنس تبدیل کر کر وہ ایک تیز بھاگنے والا اژدہا بن جاتا ہے۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ ہم جو کر رہے ہیں بناوٹیں ہیں، جو موسیٰ کر رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی معاملہ ہے۔ یہ ہے معجزہ اور جادو کے اندر ایک فرق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس دور میں لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بہت زیادہ ناز تھا، فخر تھا، تکبر تھا، اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں کوئی فی البدی اشعار کہنے کے لیے گائے کی دم ہمارے سامنے کر دے کہ اس پر 100 اشعار کہنے ہیں تو ہم گائے کی دم پر بھی 100 اشعار فی البدی کہہ لیں گے۔ ان لوگوں کی فصاحت و بلاغت اتنی کمال کی تھی، اتنی کمال کی تھی کہ آج بھی جو علماء لغت کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سبع معلقہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے اشعار پڑھتے ہیں جو دور جاہلیت کے لوگ تھے، ان کے اشعار کو پڑھا جاتا ہے اور ان کو ازبر کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس دور میں فصاحت و بلاغت کمال پر تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ قرآن کی صورت میں تھا، جس کی فصاحت و بلاغت نے ان لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ امام سیوطی نے بڑا ہی خوبصورت جملہ الاتقان میں کہا ہے، الاتقان اصول تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں اگر قرآن کا اعجاز اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو وہ لوگ رد کر سکتے ہوتے اور اس کا جواب لا سکتے ہوتے تو جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ حنین اور تبوک اس طرح کی جنگیں ہی نہ ہوتی۔ وہ لوگ جانتے تھے ہم قرآن کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ لڑنا پسند کیا، لیکن رسول اللہ پر اترنے والی آیات کا جواب نہیں لا سکے۔ وہ کہہ دیتے یہ معجزہ نہیں ہے، اس کا جواب ایسے ہے، یہ ہے، لیکن جب وہ عاجز آ گئے تو انہوں نے عملی طور پر رسول اللہ کے خلاف لڑائی کی۔ تو سیوطی فرماتے ہیں اگر قرآن کا جواب لانے پر وہ قادر ہوتے تو جنگ ہی کیوں کرتے، اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈالتے؟ تو قرآن کی مثال نہیں لا سکے۔
اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ کہہ اٹھتا ہے یہ انسان کا کلام نہیں۔ 7 مہینے تک سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کو 7 مہینے تک خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ اخنس بن شریک آیا اور ابو جہل آیا، ابو سفیان آئے، ان سب نے اس صورت کو دیکھا لیکن اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکے۔ جو دیکھتا وہ کہتا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے۔ اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت اپنی قصیدہ بردہ کے اندر فرماتے وما حربت قط الا عاد من حرب اعد الاعداء الیہا ملکی السلام، قرآنی آیات سے جب بھی مقابلہ کرنے کے لیے کوئی سامنے آیا ہے تو قرآن نے اس کو یا اپنی اطاعت پر مجبور کیا ہے یا اس کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ قرآن نے بڑوں بڑوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور سار فرماتے ردت بلاغتها دعوی معارضها، یہ ایک قصیدہ بردہ کا شعر ہے، رد الغیور ید الجانی عن الحرام۔ خوبصورت بات، بڑے خوبصورت انداز سے امام بوصیری کہتے ہیں قرآن کی آیات کی بلاغت اور اس کی برابری کا دھم بھرنے والوں، قرآن نے ان کو ایسے جھٹک دیا ہے جیسے کوئی غیرت مند خاتون کسی نامحرم کے ہاتھ کو جھٹک دیتی ہے، جیسے کوئی عورت اپنی طرف کسی نامحرم کے ہاتھ کو آنے نہیں دیتی، قرآن نے اپنی طرف کسی کے ہاتھ کو نہیں آنے دیا، جھٹک دیا ہے۔ اور حسن اس کا یہ ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اور فصاحت اور بلاغت یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ جیسے سامنے آتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی وجوہ اعجاز، اس پر التبیان میں امام نووی نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی کہ قرآن کو کون سی ایسی خاصیت و شانیں حاصل ہیں کہ قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر سرور ہے اور یہ دلوں کو مو لیتا ہے، سننے والا اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی، آپ مکے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیت اللہ شریف کے اندر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اس دور کے 3 مانے ہوئے کافر، اخنس بن شریک اور دوسرا ابو جہل اور تیسرے ابو سفیان، اب یہ تینوں ہیں رسول اللہ کے مخالف، رسول کریم کے خلاف کوئی بھی موقع لوگوں میں پروپیگنڈا کرنے کا نہیں جانے دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانیاں بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنا، یہ ان کی زندگی کا اولین مقصد ہے۔ تو بیت اللہ میں چھپ کر ابو سفیان ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جو محمد پڑھتے ہیں وہ پڑھتے بہت پیارا ہے، اس میں لذت بڑی ہے، سنو تو دل کھنچا جاتا ہے۔ اور دوسرے کونے میں چھپ کر ابو جہل بیٹھ گیا، ابو جہل بیٹھا تو وہ بھی گھر سے تنہا ہی نکلا۔ تیسری جگہ پر ایک چھپ کر اخنس بن شریک بیٹھ گیا، تینوں رات پر رسول کریم کا قرآن سنتے رہے اور جھومتے رہے، کہنے لگے کلام تو یہ بڑا زبردست ہے، کیا کلام ہے یہ۔ جب تینوں صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ختم ہوئی تو تینوں چپ کے نکلے، اب ہوا یوں کہ تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا، ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، اور تو کدھر آیا تھا؟ دوسرا کہنے لگا تو کدھر آیا تھا؟ تیسرا کہنے لگا تم دونوں کدھر آئے تھے؟ تینوں سمجھ گئے کہ تینوں سننے قرآن ہی آئے تھے، ایک دوسرے کو ندامت دلائی، لعنت کی، لعن طعن کیا، ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے، بات آئی گئی ہوگی۔ دوسری رات آئی تو پھر تینوں کا دل کھینچنے لگا قرآن کی طرف۔ اخنس بن شریک منہ پر چادر لپیٹ کر پھر گھر سے نکلا اور خانہ کعبہ میں ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا، اور ابو سفیان بھی ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے، ابو جہل بھی ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ رسول کریم قرآن پڑھتے رہے، تینوں سن کر جھومتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ختم ہوئی تو تینوں اٹھے، پھر ان تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور تینوں نے ایک دوسرے پر لعن طعن کی۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم خود ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے گرویدہ ہو جائیں گے تو لوگوں کو دور کیسے کریں گے؟
پھر تینوں نے وعدہ کیا کہ اب قرآن کریم سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تیسری رات ہوئی تو پھر تینوں آ گئے، پھر اپنی اپنی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے کسی نہ کسی جگہ پر۔ رسول کریم پڑھ رہے تھے اور پڑھتے جا رہے تھے، یہ لوگ جھومتے جا رہے تھے۔ خود تصور کیجئے وہ کیسے گھروں میں رہ سکتے ہیں جب قرآن خود صاحب قرآن پڑھ رہا ہوتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جب قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ لرز جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو داؤد کی مزامیر دی گئی ہے، داؤد علیہ السلام کی طرح اس کی آواز سریلی ہے، جو سنتا تھا وہیں پر ٹھہر جاتا تھا۔ اب تو قرآن خود صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیوں اپنے گھروں میں ٹھہرے؟ وہ تینوں پھر بھاگے اور چھپ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے رہے۔ صبح ہوئی، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ آمنا سامنا ہوا، ایک دوسرے پر لانتیں ڈالی، ایک دوسرے کو ملامت کی، اپنے گھروں میں گئے۔ اخنس نے ابو سفیان کا دروازہ کھٹکا کر کہا، ابو سفیان 3 دن ہو گئے ہیں، تم بھی گھر میں نہیں رہ سکتے، میں بھی نہیں رہ سکتا، ابو جہل جو ہم میں سب سے بڑا بدبخت ہے رہتا وہ بھی گھر میں نہیں ہے، تم کیا کہتے ہو اس کلام کے لیے، یہ ہمیں کیوں کھینچتا ہے؟ اس نے کہا بات ایسے ہے، یہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں، یہ رب کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور تنے ثمر آور ہیں، جو سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو کہنے لگے پھر ابھی تو حج کا موقع آ رہا ہے، اور حج کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے بھی ہوں گے، دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، اگرچہ ہمارے طریقے سے نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے طریقے سے حج کرتے تھے، بعض لوگ بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کے کرتے تھے، بعض تالیاں بجاتے تھے، لیکن حج کا کوئی نہ کوئی تصور ان لوگوں میں موجود ضرور تھا۔ رسول کریم اس موقع کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مواقع پر خود تشریف لے کے جاتے اور پورا سال ان 2 مواقع پر انتظار کرتے۔ ایک جب حاجیوں کے حج پر آنے کا موقع ہوتا تو آپ کو ایک جمع غفیر مل جاتا، تو آپ اس جمع غفیر میں جا کر کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے تفلحون، فلاح پا جاؤ گے۔ اور دوسرا موقع اوقاس کا ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا جس میں لوگ آتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے کر جاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہو اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال بھی یہی سوچا کہ جب حج کے لیے لوگ آئیں گے تو میں انہیں دعوت دوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تو ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ قادر الکلام شخص تھا ان جو حلا کے اندر، ان کفار کے اندر، اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ ولید بن مغیرہ اور دیگر کفار اکٹھے ہوئے کہ اب جب لوگ آئیں گے تو ہم کوئی ایسا مشترکہ بیانیہ جاری کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی شخص نہ آئے، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، یہ نہ ہو کہ کسی کا بھائی ان کا غلام ہو جائے، کسی کا بیٹا ہو جائے، ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں اور ہمارے خاندانوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ تو پہلے شخص کی رائے یہ تھی کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری رائے ہے کہ ہم یہ کہہ دیں یہ شاعر ہیں، یہ لوگوں کو شعر و شاعری سناتے ہیں۔ تیسرے نے کہا ہمیں کہہ دینا چاہیے یہ قصہ گو ہیں۔ چوتھے نے کہا کہ ہمیں کہہ دینا چاہیے یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے۔ ہم جو بات بھی کہیں گے مشترکہ کہیں گے، یہ نہ ہو کہ کوئی شخص کہتا ہو ساحر ہیں، کوئی کہتا ہو شاعر ہیں، کوئی کہتا ہو مجنون ہے، تو لوگ کہیں گے یہ تو خود ایک بات پر متفق نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگوں کے آنے سے پہلے ایک مشترکہ بیانیہ تیار کرو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات بھی کہی جائے گی وہ مشترکہ کہی جائے گی۔ لہٰذا ولید بن مغیرہ نے کہا یہ جادو تو نہیں ہے، جب محمد قرآن پڑھتے ہیں تو سننے والا سمجھ جاتا ہے یہ جادو تو نہیں ہے۔ دوسرے کا شعر ہے، ولید بن مغیرہ نے کہا یہ شعر بھی نہیں ہے، کیونکہ شعر کے طریقہ کار کو ہم سمجھتے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں شعر کے قافیے کیسے ہوتے ہیں، ردیف کیا ہوتی ہے، شعر کا انداز کیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، سننے والا خود ہی کہہ اٹھتا ہے یہ رب کریم کا کلام ہے۔ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو روکیں؟ پوری رات اسی بات پر غور و فکر ہوتا رہا۔ آخر میں ولید بن مغیرہ نے کہا ہم بس یہ کہہ دیں گے کہ محمد خود جادوگر ہیں، بہن بھائیوں میں، باپ اور بیٹے میں، دوستوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔
باپ لات و عزا کو مانتا ہے تو بیٹا کہتا ہے لا الہ الا اللہ. اگر بھائی کہتا ہے کہ میں منات کو مانتا ہوں تو دوسرا بھائی کہتا ہے میں وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں. تو بس یہ کہہ دو. رہا مسئلہ قرآن پر اعتراض کا، تو قرآن پر اعتراض ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سنے گا وہ ہمیں جاہل کہے گا. کیونکہ قرآن کو سننے والا کیا اٹھتا ہے، نہ ہی یہ جادو ہے، نہ ہی یہ شعر ہے، نہ ہی اس کے کافی اور ردیف ہیں، نہ ہی یہ کوئی ایسا کلام ہے جو کسی انسان کی تخلیق ہو. سننے والا فون کیا اٹھتا ہے کہ یہ کلام بشر نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو تو وہ لوگ بھی جانتے تھے یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس کا سحر دیکھیے، اس کا دلوں کو موہ لینا دیکھیے. عمر فاروق جو گھر سے رسول کریم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، جب اپنے بہنوئی اور بہن سے سورہ طٰہٰ کی آیات سنتے ہیں تو رسول کریم کے دروازے پر آ کر گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اور آپ اللہ کے رسول ہیں. عمر فاروق کا واقعہ آپ نے سنا نہیں، مشہور ہے. قرآن سنا جب اپنے بہنوئی سے تو وہ بھی اس کے سحر میں مبتلا ہو گئے. قرآن کریم نے ان کے دل کو موہ لیا. قرآن کریم کو سننے کے بعد ان کی دنیا ایسی پلٹ گئی، کایا ایسی پلٹی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صرف یہی کہا کہ میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ کفار کو بھی اس بات کا برملا اظہار تھا کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا رد کرنا وہ ہمارے بس میں نہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا ربط بہت خوبصورت ہے، قرآن کا اعجاز بڑا وسیع ہے. جب مسلمہ نے دعوی نبوت کیا کہ میں بھی نبی ہوں تو لوگوں نے کہا تجھ پر کوئی وحی وغیرہ تو آتی ہوگی، کوئی وحی کی آیات سنا دے ہمیں. اب قرآن کہتے ہیں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ وہ آواز، وہ چیخ، وہ بلند آواز تمہیں کیا پتہ کیا ہے، تمہیں اس کا کیا علم کہ وہ کیا ہے. وہ ہر چیز کو جھنجھوڑنے والی ہے. ایک کیفیت جو قیامت کے دن کی ہے وہ اللہ نے ادھر بیان کی ہے، کھڑکھڑانے والی. اب اس نے اس کے مقابلے پر آیات جو خود سے گھڑی، خود ساختہ، اس نے کہا یہ آیات ہیں اللہ کی طرف سے آئیں. تو اس نے کہا مل فیل، ہاتھی کیا ہے. وما ادراک مل فیل، تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا. لوگ سن کر ہنستے تھے، او خدا کے بندے، بچے کو بھی پتہ ہے ہاتھی کیا ہے. 4 ٹانگوں والا ایک جانور ہے، ایک سونڈ ہے، پانی پیتا ہے ناک سے، سونڈ سے پانی پیتا ہے، یہ کھاتا ہے، لوگ سواری کرتے ہیں. تیرا دماغ خراب ہو گیا. القاریہ تو سنو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. یہ مل فیل وما ادراک مل فیل، یہ کیا چیز ہے. یہ تو سن کر ہی پتہ چل گیا انسان کا کلام ہے. جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا رد کیا، ان رد کرنے والوں کے سامنے جو بہت سے امور تھے ان میں ایک یہ بھی تھا، یہ ایسی باتیں کرتا تھا جو خود بول کر کہتی تھی کہ یہ وحی الہی نہیں ہو سکتی. اس سے لوگوں نے پوچھا تجھ پر وحی آتی ہے؟ ہاں جی مجھ پر وحی آتی ہے. کیا وحی آئی تجھ پر اللہ کی طرف سے؟ جی مجھ پر وحی آئی، اللہ نے فرمایا آئی لو یو، آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں. لوگوں نے ہنس کے کہا بھائی وحی کا جمال اور جلال کچھ اور ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ پہاڑوں پر بھی اترے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. یہ تو کسی 7ویں جماعت بچے کی کتاب سے تو نے جملے چرا لیے اور اس کو وحی کا نام دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آئی ایم ود یو، اس سے زیادہ اس کو انگلش آتی نہیں تھی، اس سے زیادہ وہ وحی سنا بھی نہیں سکا لوگوں کو. تو بہرحال قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے. ان اعجاز کی وجوہات میں ہے قرآن کی خبروں کا صادق ہونا. 2 وجوہات یہاں پر میں بیان کروں گا، گفتگو کو سمیٹوں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کے یہودیوں کو یہ دعویٰ بڑا عام تھا اس وقت کے یہودیوں کا کہ ہم اللہ کے لاڈلے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بس ہم نے جہنم میں اتنے ہی دن جلنا ہے جتنے ہمارے بڑوں نے ایک بچھڑے کی پرستش کی ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم اللہ کی محبوب ترین قوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کا اعجاز دکھایا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم اللہ کے محبوب ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے پیارے ہو تو پیارے پیاروں سے ملنے سے بھاگتے تھوڑی ہیں، وہ تو خوشی سے جاتے ہیں، وہ تو بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ہمارے محبوب سے ملاقات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو
کہ موت کی تمنا کریں۔ پھر ساتھ ہی قرآن نے کیا کہا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب یہودی تو رسول اللہ کے بڑے مخالف تھے، ویسے ہی کہہ دیتے ہم تمنا کرتے ہیں مرنے کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کا موقع ان کے ہاتھ سے نہ جاتا، لیکن انہوں نے یہ بات بھی نہیں کہی، جھوٹے منہ سے نہیں کہی، حالانکہ رسول کریم کے مخالف ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرتے ہیں، آپ پر 3 مرتبہ قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کبھی بھی یہودی دنیا کی لالچ اور حرص میں ایسے مبتلا ہیں، یہ کبھی بھی اپنی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودیوں نے جھوٹے منہ سے بھی اس آیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے تمنا نہیں کی۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا اگر کوئی یہودی جھوٹے منہ سے تمنا کر لیتا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، تو پھر ابن عباس نے کہا خدا کی قسم اسے اگلا سانس نہ آتا، اسے اگلا سانس نہ آتا، اللہ تعالیٰ اس کی روح اسی وقت قبض فرما لیتا۔ یہودی جانتے تھے محمد بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، صرف وہ تمنا نہیں کر رہے تھے۔ اللہ نے ساتھ کہہ دیا کبھی بھی تمنا نہیں کرنے والے۔ جب اللہ نے آپ پر یہ آیت اتاری تو ساتھ ان کا جواب بھی بتا دیا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ آج بھی یہودی جو ہیں دنیا کی حرص اور لالچ میں اس حد تک مبتلا ہیں کہ ان کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یہ قیامت تک ہے کہ کوئی یہودی بھی ہو وہ موت سے اس طرح بھاگتے ہیں کہ جیسے کوئی پتھر دیکھ کر کتا بھاگتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ مکے میں تھے تو اس وقت مشرکین مکہ اور صحابہ اکرام میں آپس میں ٹھن گئی کسی بات پر۔ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، وہ عیسائی تھے۔ روم کے لوگ جو تھے، رومن امپائر، یہ عیسائیوں کی تھی، اور اس کے مقابلے پر جو اہل فارس تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ ان دونوں بڑی حکومتوں میں لڑائی ہونے جا رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، ابھی آپ مدینے میں نہیں آئے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی۔ تو صحابہ میں اور مشرقین میں ایک شرط لگ گئی۔ اس وقت شرط حرام نہیں تھی، کوئی یہ کہے کہ شرط لگائی، جیسے پہلے شراب بھی حرام نہیں تھی، تو شرط یہ لگ گئی کہ رومی جیتیں گے۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہم چونکہ کتاب والے، ہم پر قرآن اترا ہے، تو ہماری ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور مشرقین چونکہ بت پرست تھے، خدا وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے تھے، تو ان کی ہمدردیاں اہل ایران کے ساتھ تھیں، کیونکہ اہل فارس آتش پرست تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے۔ اب صحابہ میں اور ان میں آپس میں ٹھن گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک کافر آ کے کہنے لگا لگاتے ہو پھر شرط، رومی جیتیں گے یا پھر اہل فارس جیتیں گے، کون جیتے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انشاءاللہ رومی جیتیں گے، اہل کتاب جیتیں گے۔ مشرک نے کہا ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو اہل کتاب جیتیں گے، میں کہتا ہوں اہل فارس جیتیں گے۔ اور شرط لگ گئی چند اونٹوں کی، غالباً 10 اونٹ یا 20 اونٹ، اس طرح کچھ اونٹ مقرر ہوئے۔ تو اب یہ ہوا کہ اہل فارس جیت گئے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ فارسیوں نے رومیوں کو شکست دے دی ہے۔ وہ اپنے اونٹ وصول کرنے کے لیے آ گیا، چلیں جی میرے اونٹ نکالیں جو میں جیتا ہوں۔ صدیق اکبر نے اونٹ ان کے حوالے کر دیے۔ یا رسول اللہ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ رومی جیتتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کا نزول فرمایا ہے۔ سورہ روم کی پہلی 2 اور 3 آیات کو اب دیکھیے، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، رومی ہار گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیغلبون، ان قریب رومی پھر فتح یاب ہوں گے، رومی جیتیں گے۔ کب جیتیں گے؟ فی بضع سنین۔ یہ لفظ بدع جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے 3، 5، 7 اور 9 کے لیے، یا 3 سالوں کے اندر، یا 5 کے اندر، یا 7 سالوں کے اندر، یا 9 سالوں کے اندر اہل فارس کو شکست فاش ہو جائے گی۔ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ 5 سال پر شرط لگا لوں، دوبارہ شرط لگاتا ہوں انہی کافروں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر 5 کو چھوڑو 7 کر دو، 7 سال کر دو۔ یہ اب قرآن کا اجازت ہے، قرآن پہلے بتا رہا ہے کہ 7 سالوں کے بعد یہ واقعہ ہونے والا ہے۔
صدیق اکبر نے جا کر کہا میں 100 اونٹوں کی شرط لگاتا ہوں، 100 اونٹ، 7 سالوں کے اندر اندر رومی دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ نے غیبی خبر دی ہے، قرآن کی غیبی خبریں پوری ہوتی گئی ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے کہ قبلے کو بدل لو، تو ساتھ ہی کیا فرمایا، جہاں سے دوسرا سپارہ شروع ہو جاتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، ابھی جلد ہی تمہیں بیوقوف لوگ کہیں گے کہ یہ جس قبلے پر تم تھے کس نے تمہیں کہا بدل دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تحویل قبلہ کی آیتیں آئی نہیں تو یہودیوں کے اعتراض کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، وہ یہ کہیں گے، یہ نہیں کہ انتظار کریں گے۔ اچھا جب یہ آیت آ گئی تو یہودیوں کو چاہیے تھا چپ کر جائیں تاکہ قرآن کی اس آیت کو ہم غلط ثابت کر سکیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی رسول کریم پر قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، ساتھ ہی یہودی کہہ اٹھے آپ جس پہلے قبلے پر تھے اس قبلے کو آپ نے بدل کیوں دیا ہے؟ تو قرآن کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی کہ آپ جیسے قبلہ بدلیں گے آپ پر یہودیوں کی طرف سے اعتراض آئے گا، اور سیقور فوراً کریں گے، اس میں کوئی تاخیر نہیں کہ 10 سال انتظار کریں گے، 15 سال انتظار کریں گے، 2 صدیوں کے بعد اعتراض کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فوراً آپ پر اعتراض کریں گے، اے محبوب آپ نے قبلہ کیوں بدلا ہے، یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ وہی ہوا، آپ نے جیسے قبلہ بدلا یہودی پکار اٹھے کہ آپ نے قبلہ کیوں بدلا ہے۔ نتیجتاً قرآن کے اندر ایسے متعدد وجوہ اعجاز ہیں جس نے دوسرے لوگوں کو عاجز کر دیا۔ قرآن کی ہر پیشن گوئی پوری ہوتی گئی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی بہت سی فضیلتیں، پڑھنے میں اس کی الگ برکات ہیں، حفظ کی الگ برکات ہیں، سمجھ کر پڑھنے کے فوائد الگ ہیں۔ قرآن میں علم غیب کی جو خبریں ہیں وہ بھی بے تحاشا موجود ہیں۔ قرآن کریم اگر کوئی لغت کے قوانین کے تحت پڑھے تو وہ سمجھ جاتا ہے قرآن میں اللہ نے کتنا اعجاز رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم سننے کی توفیق دی، اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق دی۔ میں اس مسجد کے متعلقین، یہاں کے عوام، یہاں کے خطیب صاحب، یہاں پر جنہوں نے قرآن سے سنایا، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی عظیم کتاب کا ختم کیا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اس ختم قرآن کے صدقے ہمارے تمام متعلقین کے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔